علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سی ڈی سے اپنی روایت کے مطابق پہلا ایونٹ حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر رکھا گیا کیونکہ مسلمان کی بیسک نیڈ بھی ہے اور پری کنڈیشن بھی ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے دا سیکریفائسز آف اسلام، مجھے اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام نے کہاں کہاں پہ سیکریفائس کیے ہے. اسلام کی سیکریفائسز پہ بات تو بعد میں ہوگی کہ پہلے اسلام کے سب سے پہلے رکن پہ بات کر لیتے ہیں، وہ ہے توحید کا. اور توحید کا رکن وہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے. مسلمان سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں انہوں نے توحید کو پریورٹی دی، کیونکہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، پہلا جو جملہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے بعد ہم لوگ جب ہمارے کوئی عزیز فوت ہوتے ہیں تو ہمارے جو زبان سے اس طرح کے ایموشنل جملے نکل جاتے ہیں. We welcome our guest for today, Dr. Abdullah Asif Mustafai Sahab, عالم اسلام، سفیر اسلام. ہر طرح کی انہوں نے اسلامک جو سی آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے، اور آج ہمیں انہوں نے اپنا ٹائم دے کر یقیناً بہت کو سیکھنے کے لیے مل بیٹھنا، اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے. رہتی انسانیت تک انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اب صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ دین اسلام کو اختیار کرے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اب موجود نہیں ہے. خود قرآن مجید نے ہی ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس کے لیے وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا. آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے. اب رہتی دنیا تک میرے حضور علیہ السلام کی ذات، ان کی بات، ان کی گفتار، ان کا کردار ہی کامل اسوہ ہے. خود قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک پیغمبر خدا کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اس کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے نمایاں ہیں جن سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن میں صرف ایک حدیث مبارکہ جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا. جس وقت پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے جلال اور اس کی آیات کی حیبت تھی کہ جب میرے حضور گھر تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام سردی محسوس کر رہے تھے اور آ کر فرمایا کہ زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی سیرت کے 6 نمایاں اوصاف گنوائے جو میرے اور آپ کے لیے رشد و ہدایت کا روشن معیار ہے. میں مختصر وہ 6 باتیں ہی آپ کے سامنے
رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ کتنے خوبصورت لفظ ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے جو کہے۔ سب سے پہلی بات کہی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور آپ کو غم نہیں پہنچ سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ دلیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات فرمائی کہ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور تیسری بات فرمائی کہ وتحمل الکلہ، اور جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوتا آپ تو ان کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ تو ان کے لیے بھی کماتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں آپ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 6 اوصاف حمیدہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے گنوائے گئے۔ سب سے پہلی بات انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی پوری سیرت آپ کو اس عمل پر شاہد نظر آئے گی۔ میرے حضور ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، خود ارشاد فرمایا کہ سل من قطعک واتی من حرمک، جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دیا کر۔ خود آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا کہ حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرما دیا، جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، ایک روایت میں تو یہاں تک فرما دیا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو ابھی جنتی جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ لیکن فرمایا جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ دیکھیں اختلاف آپ کا کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف اس قدر بڑھ جائے کہ ہمیشہ کے لیے نفرت کی دیوار کھڑی کر دی جائے اور ہم ایک دوسرے سے کلام کرنے کے بھی روادار نہ رہیں، شریعت اس کی ممانعت کرتی ہے۔ خوبصورت پیرائے میں، اچھے الفاظ میں، نرم و لہجے میں اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوسرے کی رائے کا احترام کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس قدر اختلاف بڑھ جانا کہ نفرت کے بیج بو دیے جائیں تو اسلامی شریعت میں یہ عمل محمود نہیں ہے، اس کو کنڈیم کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو لوگ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں ان کو ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑا کرے۔ تو ہمیں یہ تاکید کی گئی، آپ ذرا دیکھیے اس چیز کو کہ کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داریوں کا لحاظ کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جب پیغام دین سنایا تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، اور مخالفت کرنے والے کوئی پرائے نہیں تھے، اپنے ہی خاندان کے چچا تایا تھے، اور انہوں نے ڈٹ کر حضور علیہ السلام کی مخالفت کی۔ صرف مخالفت نہیں کی، صرف دلائل سے یا بات کرنے کا مزاج اختیار نہیں ہوا، بلکہ ہمیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام پیغام دین لے کر نکلے تو اس راہ میں لوگوں نے پتھر مارے اور کانٹے بچھائے، گندی بوجھلیں جس میں پتھر پہ ڈالے گی، اور ڈالنے والے، مخالفت کرنے والے کوئی پرائے نہیں تھے، وہ خاندان کے ہی افراد تھے۔ اور جس وقت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل جو کہ اسلام لے آئے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کے دل کا کس قدر لحاظ کیا کہ جب یہ خبر پہنچی کہ اکرمہ بن ابی جہل آ رہے ہیں اور آنے والے کا ارادہ شاید کہ ہدایت کی راہ پہ وہ آ جائے، تو حضور علیہ السلام جب فاتح مکہ بن کر آئے ہیں تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا بڑا روشن دن تھا، اور اس وقت ہر شخص کانپ رہا تھا کہ شاید آج ہماری گردن اتارنے کا حکم نامہ ارشاد فرما دیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضور کہا کہ لوگوں تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔
تو حضور اسلام نے فرمایا کہ میں بھی پھر آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سب کو معاف کرتا ہوں، تم سے کسی سے مواخذہ نہیں کیا جائے۔ عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا جو حرم میں آ گیا اس کے لیے معافی ہے، جو تلوار پھینک دے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، عام معافی کا اعلان سنا دیا۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو حضور اسلام کی ہجرت کیا کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کے نام گنوائے کہ یہ جہاں بھی تمہیں ملے ان کو قتل کرو۔ ان میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے کعب۔ اتفاق سے کعب کا بھائی ایمان لا چکا ہے اور کعب شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، کیونکہ یہ حضور اسلام کی ہجرت کرتا تھا اور اس کے بارے میں آرڈر بڑے سخت تھے، جہاں کہیں بھی دیکھو تو اس کو قتل کر دو۔ کعب کے بھائی نے خط لکھا اور کہا کہ کہاں بھاگتے پھرتے ہو، گلی گلی تو حضور علیہ السلام کے غلام پھر رہے ہیں اور تمہیں باہر کے قتل کر دیں گے، لیکن ابھی بھی ایک طریقہ باقی ہے، کسی طریقے سے چھپ چھپا کر تم اس محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ بڑے کریم ہیں، وہ آنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کعب نے جب خط پڑھا تو دل میں امنگ جاگی کہ قتل تو ویسے بھی کر دیا جانا ہے، ایک کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ کعب رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کی چادر کی بکل مار کر دھیرے سے صحن حرم میں جہاں حضور کی مجلس لگی تھی وہاں آ کر بیٹھ گیا اور چادر اوڑھی ہے اور لہجہ بدل کر کہتا ہے کہ حضور کعب کے بارے میں بڑا سخت آرڈر دیا ہے کہ جہاں بھی دیکھیں اس کو قتل کر دے۔ حضور جی اگر کہیں سے کعب کو ڈھونڈ لائیں تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ تو میرے حضور نے مسکرا کر فرمایا، کعب تو آج ہو گیا، جا محمد نے تجھ کو معاف کر دیا۔ وہ جو چھپ کے بیٹھے تھے کہ کہیں میرے بارے میں جو ہے وہ قتل کرنے کا آرڈر جاری نہ ہو جائے، اب ان کے دیکھا کہ اتنے کریم ہیں، کوئی سوال نہیں، ان کو پتہ بھی چل گیا تھا مجلس میں کہ میں موجود ہوں اور میں ہی آیا ہوا ہوں اور چادر سے منہ چھپا کر بیٹھا ہوا ہوں، اور انہوں نے اس کے باوجود مجھے معاف کر دیا۔ ادھر حضور علیہ السلام نے معاف کیا، ادھر ان کے لبوں پر بھی کلمہ رسول جاری ہو گیا۔ تو یہ وہ برکت ہے جو حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، فرمایا کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ درگزر سے کام لیتے ہیں، سلو کر لینا، معاف کر دینا، یہ حضور علیہ السلام کا کھل کے وہ کریمانہ ہے کہ جس کی دعوت ہمیں دی گئی ہے۔ آج بھی کوئی شخص ترقی اور ہدایت کی راہ کو اختیار کرنا چاہے تو اس کو اس وصف کو اپنانا ہوگا۔ اگر آپ یہ خیال کریں کہ میں تنہا ہی سب کچھ کر لوں گا تو یہ غلط فہمی ہوگی، ہمیں جوڑنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ دوسری چیز جو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اور حضور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کس قدر سچے تھے، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا دین اختیار نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی کہتے تھے صادق بھی تو ہے، امین بھی تو ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ روشن پہلو ہے جس پر پورا شہر مکہ گواہ تھا۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر ہے جو اس پہاڑ کی پچھلی جانب کھڑا ہے اور ابھی وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تو کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہمیں اگر وہ لشکر نظر نہ بھی آیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہیں۔ کہا اتنا یقین ہے میری صداقت پر؟ کہا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میں ہی کہتا ہوں کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، میرا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے۔ تو انہوں نے اتنی بڑی بات جب سنی، آباء و اجداد کے مذہب کو ایک شخص غلط کہہ رہا ہے لیکن اس کا کردار اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے کبھی بندوں کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو کوئی سوچ میں پڑ گیا، کوئی خاموش ہو گیا اور کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ 360 بت جھوٹے ہیں اور آپ کا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے۔ اب حضور علیہ السلام سے ایک دلیل پوچھی گئی، آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میری زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان نہیں گزرے ہیں، کہیں پہ کوئی دھوکہ، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی خیانت ہے تو نکال کر دکھاؤ۔ لوگ خاموش ہو گئے۔
ذہن میں جس وقت حبشہ کے بادشاہ کے نجاشی کے سامنے حضور علیہ السلام کے دین کو پیش کیا جانے لگا تو نجاشی نے بے ساختہ ایک سوال کیا اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، جب تک اس شخص نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب تک تمہاری ان کے بارے میں رائے کیا تھی؟ تو کہا کہ وہ سچے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کہا کہ جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا ہے، اور جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. تو صداقت یہ حضور علیہ السلام کا نمایاں وصف تھا. دیانت داری، امانت، وعدے کی پاسداری، یہ خود کے ایمانہ کے وہ اوصاف تھے جنہیں معاشرے قبول کرتے ہیں اور عروج اور ترقی کی راہیں استوار ہوتی ہیں. کس قدر حضور علیہ السلام ایفائے عہد، صداقت، دیانت، امانت داری کے اصولوں پہ کھڑے تھے. اس کا اندازہ آپ کس سے لگائیے کہ صحابی کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے. راستے میں کفار نے ان کو پکڑ لیا، ان کا مال لوٹ لیا، سامان چھین لیا. پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جا رہا ہوں. کہا ایک شرط پہ تمہیں چھوڑیں گے. کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا وعدہ کرو کہ تم جا کے مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ اسلامی جہاد اور لشکر میں شامل نہیں ہو. یہ وہ وقت ہے جس وقت بدر کی تیاریاں ہو رہی. انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے مال واپس کر دیا. لیکن جیسے ہی مدینہ المنورہ میں پہنچے، شوق فراواں جذبہ جہاد تھا کہ جلدی جلدی سامان گھر چھوڑا اور تیاری کر کے آ کے لشکر اسلامی میں شامل ہو گئے. آقا کریم علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے ہیں. حضور علیہ السلام نے بلایا اور حضور فرمایا کہ حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا. عرض کی جی حضور وعدہ تو کیا تھا. فرمایا حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آگے ہیں؟ آپ یہیں سے واپس چلے جائیے اور اپنے وعدے کو پورا کیجیے. عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں. تو حضور میں ہاں حذیفہ، میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں. حضور والا حالت جنگ میں وعدہ پورا کیا جا رہا ہے. کن کے ساتھ؟ جن کے ساتھ مذہب کی مخالفت ہے، جو اللہ رسول کو مانتے نہیں ہیں. حالت جنگ کے اندر، اور جس وقت ہجرت ہوئی آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور ننگی تلواریں لے کر لوگ گھر کے باہر کھڑے تھے. اور اس وقت حضور علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے درپے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو کیسے لوٹائی جائیں. پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور میں اے علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دینا. یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دینا. میں سوچ پہ پڑ جاتا ہوں یار کہ کس کی امانتیں واپس کی جا رہی ہیں؟ وہ جو جان کے دشمن بن چکے ہیں، جو خون کے پیاسے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے ان کا مال ان کو واپس کیا. کیوں؟ کائنات عالم کو بتانا تھا کہ مال امانتاً کسی کافر کا بھی محمد کے گھر میں ہوگا، اس میں خیانت نہیں ہوگی. اور ایک اور بات بھی میں کہتا ہوں کہ یار جو ابو جہل سے اتنا مخلص تھا کہ اس کے کہنے پر تلوار اٹھا کے حضور اسلام کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا، وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر میں کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ جبکہ حمایت اس کی کار ہے، مذہب تو اس کا قبول کار ہے، تعلیمات کے ساتھ اس کے موافقت ہے، نظریہ تو اس کے ساتھ ہے. وہ اپنی امانت حضور اسلام کے گھر کیوں رکھواتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتا تھا کہ پورے مکے میں محمد کے گھر سے زیادہ امانت دار گھر کسی کا نہیں ہوگا. اور حضور اسلام کی یہی سیرت تھی جس پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی غم زدہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تصدق الحدیث، اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں. اور آج میں اور آپ اس وصف کریمانہ سے بہت دور جا چکے اور ہم نے اپنی مرضی کا جو ہے وہ انداز معاشرت اختیار کرنا چاہا. تو جو حالت ہے اس وقت میرے ملک کی وہ کسی سے مخفی نہیں. پوری دنیا کے اندر میں اور آپ اپنی حالت پر غور کریں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. آج کا تاجر کہتا ہے کہ جناب سچ بولا جائے تو مال بکتا نہیں ہے، جبکہ تعلیمات تو یہ تھی واضح حدیث ہے
हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि झूठी कसम उठाने से माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत उठा ली जाती है। आज हम सारा दिन तिजारत ही करते हैं लेकिन शायद बरकत हम खो चुके हैं और हम रुसवा हो रहे हैं। जो रसूल के मानने वाले थे, जिनके पास तालीमात ये थी कि तुमने काफिर से भी झूठ का मामला नहीं करना, तुमने उनके साथ भी दयानतदारी के साथ चलना है, वो कौम तो आज पीछे रह गई और जो तालीमात रसूल से ना आशना थे और जो दीन रसूल को कबूल नहीं कर रहे, आज वो लीड कर रहे हैं। तो उसकी बड़ी वजह क्या है कि वो सच और दयानतदारी के उसूल को अपनाए हुए हैं। मुझे और आपको ये रास्ता, ये तालीमात तो हमारी थी ना, लेकिन ये इसी तरह के 2 जमा 2 4 होता है तो ये रिजल्ट हर किसी को मिले। कोई हिंदू इख्तियार करेगा तो उसको भी ये मिले, कोई गैर मुस्लिम इख्तियार करेगा उसको भी ये नतीजा मिले, कोई मुसलमान इख्तियार कर ले तो उसको भी ये मिलेगा। तो सच तो वो दायमी उसूल है जो हुजूर इस्लाम ने उम्मत को सिखाया, लेकिन अवियात ने उस तालीमात को अपना कर अपने नताइज बहुत करीब कर लिए और आज हम दूर होते चले जा रहे हैं। काश कि हम हुजूर इस्लाम की सीरत करीमाना का ये वस्फ भी अपने अंदर शामिल कर लें। ये याद रखिएगा, झूठ वक्ती तौर पर तो आपको राहत पहुंचा सकता है, कुछ फायदा भी आप उठा लेंगे, लेकिन दायमी तौर पर शर्मिंदगी और रुसवाइयाँ और जवाल झूठ के मुकद्दर में लिखे जा चुके हैं। हमेशा सच का ही बोलबाला होगा। तीसरी बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं होने देगा। वतक्सिबुल मादूम, इसलिए कि आप उनके बारे में कमाते हैं जो इनका कमाने वाला कोई नहीं है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना जिंदगी है बेटा। अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना मकान, अपना स्टेटस, ये तो सबको ही अजीज है, लेकिन जिंदगी गुजारने का उस्लूब जो सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने साथ बैठने वालों की इस तरह से तरबियत की कि वो औरों का सोचा करते थे और आका करीम अलैहिस्सलाम के असहाब औरों के लिए कमाने का मिजाज रखते थे। हमें शरीयत ने वाज़ेह कहा कमाना बहुत अच्छी बात है, इस पे कोई बुराई नहीं, लेकिन कमाने के बुनियादी 3 मकासद हैं। आप ये जरूर अपने लिए जो है वो चूज कर लीजिए और किसी डायरी के ऊपर ये हदीस का हवाला नोट कर लीजिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, सहाबा बैठे हुए थे, एक जलील नौजवान का गुजर महफिल के करीब से हुआ तो किसी ने कहा कि ये कितना सेहतमंद ताकतवर नौजवान है, कितना अच्छा होता कि अगर ये राह खुदा में जिहाद पर गया होता, लेकिन ये यहाँ पर दुनिया का माल कमाने के लिए निकला है। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि सुनो, अगर ये नौजवान इस गर्ज से कमाने निकला है कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो मैं अपना बोझ खुद उठा सकूं, या फिर ये इसलिए कमाने निकला है कि मैं अपने बीवी बच्चों का, अपने बूढ़े माँ बाप का कफील बन जाऊं, या फिर ये इसलिए कमाने निकला है कि जिनका कोई कमाने वाला नहीं, मुआशरे के वो लाचार लोग, मैं उनका मददगार बन जाऊंगा। तो हुजूर मैं खबरदार, ये शख्स भी राह खुदा में जिहाद पे निकला है। सबसे पहले इतना जरूर कमाइए कि हम खुद इज्जत की जिंदगी गुजार सकें, अपना बोझ खुद उठा सकें। दूसरे नंबर पर कमाना चाहे मजीद तो जरूर कमाइए अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए। ये कमाना भी इबादत। मजीद कमाना चाहे तो ये नहीं कि अब हमने जमा करना शुरू करना है। अब मुआशरे के वो लोग जो कमाने की ताकत नहीं रखते, वो अपाहज, वो कमजोर, वो मरीज लोग, हमें उनका सहारा बनना है। ये कमाने का तीसरा बुनियादी मकसद है। चौथा फरमाया कि आप मेहमान नवाज हैं। जो लोग मेहमान नवाज होते हैं अल्लाह उनको इज्जतें अता करता है। और ये याद रखिएगा, मेहमान अपने हिस्से का ही रिज़्क़ आपके दस्तरखान से खाता है और वो गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाता है। हमें तो इस कदर शख्सियत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पहलू समझ में आता है कि उस सहाबी की कहानी कभी नहीं भूली जा सकती कि जिनके जो हुजूर की मजलिस में तशरीफ फरमा थे, या करीम अलैहिस्सलाम के पास एक मुसाफिर शख्स आया। हुजूर इस्लाम ने अपने घर में पैगाम भेजा और कहा कि घर में कुछ खाने के लिए है, तो बताया कि इस वक्त कुछ नहीं है। तो फिर हुजूर इस्लाम ने मजलिस वालों से कहा, है कोई जो हमारे मेहमान को खाना खिलाएगा? एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया और इसकी हुजूर ये सआदत मैं हासिल करूंगा, और लेकर खुशी खुशी घर चले गए कि मेरे हिस्से में रसूलुल्लाह का मेहमान आया है। और जब के अहले खाना को जाकर बताया
تو پتہ چلا کہ ایک شخص کے حصے کا کھانا موجود ہے، اپنے بچے بھوکے ہیں، کہا ان کو کسی طریقے سے سلا دو، حضور علیہ السلام کے مہمان کی میزبانی کا شرف پائیں گے، اور اس طرح سے دسترخوان سجانا کہ جو چراغ ہے تم گل کر دینا، اور میں اس طرح سے شریک طعام ہوں گا کہ مہمان کو پتہ بھی نہ لگے کہ میں کھانا نہیں کھا رہا اور کھانا وہ اکیلا ہی کھا رہا ہے۔ اب تنہائی میں کیسا عجیب منظر ہے عشق والوں کا، اپنے بچے اندر بھوکے ہیں اور خود انسان بھوکا ہے، اور شریک طعام ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو مہمان بنا لیتے ہیں اور پھر رات کو یہ نیکی کرتے ہیں تو صبح حضور اسلام کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو اللہ کا پیغام جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے ہیں کہ محبوب آپ کی مجلس میں ایسے خوش قسمت لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے تھے اور اوروں کو کھلایا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو روزہ یہی سکھاتا ہے، ہمیں عملاً 14-15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس سے جو گزارا جاتا ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ بھوک کتنی بڑی آزمائش ہے اور پیاس کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے۔ عملاً ہمیں اس سے گزارا جاتا ہے تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچے جن کے ہم کھانے کو لانے شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ مزاج بن گیا، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ لاکھوں کروڑوں کمانے والوں کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ بھی زیادہ ہے، آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیے، گزرتے ہوئے کسی مزدور کی مٹھی میں تھما دیجئے۔ آپ کا یہ 100 روپیہ چھوٹا عمل نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور بھی صدقہ کر دو تو فرمایا کہ اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، وہ اس کھجور کا صدقہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ خوشیوں کا موسم ہے، عید الفطر بھی قریب ہے، ہم جس قدر روشنی کر سکیں، چراغاں کر سکیں، اپنے حصے کا چراغ ضرور روشن کیجیے گا۔ ہمیں عید کا وہ دن نہیں بھولنا چاہیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ رستے میں ایک چھوٹا یتیم بچہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا تھا کہ میرے حضور اس کے پاس رک کر پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اور آپ کی آنکھوں میں زاروں کی طرح آنسو کیوں ہیں؟ تو وہ چھوٹا بچہ عرض کرتا ہے کہ میرا باپ فلاں غزوہ میں شہید ہو گیا، اور آج بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مجھے شدت سے اپنا باپ یاد آ رہا ہے۔ میرے حضور اس بچے کی انگلی پکڑتے ہیں، اس کو گھر لاتے ہیں اور اپنے اہل خانہ سے فرماتے ہیں جو لباس حسنین کریمین کو دیا ہے وہی لباس اس بچے کو دو، جو کھانا ان کو کھلایا وہی کھانا اس بچے کو کھلائیے۔ بچے کو نہلایا گیا، آنکھوں میں سرما، بالوں میں تیل، اور لباس دیا گیا، کھانا پیش کیا گیا۔ یہ بہت اعزاز و تقریب کی بات ہے نا یار، جس کو عید والے دن حضور علیہ السلام کے گھر کا کھانا مل گیا، وہ کتنی بڑی عزت کی بات، کتنی تقریب کی بات۔ کھانا دے دیا، لباس پہنا دیا، لیکن ابھی تک حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کی آنکھوں میں حقیقی خوشی نہیں آئی۔ میرے حضور نے پکڑ کر اس یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حضور میں امان ترضا ان محمد ابو کا، کیا بیٹا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرے باپ لگے، فاطمہ تیری باجی لگے اور عائشہ تیری ماں لگے؟ اس نے کہا حضور اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو اور چاہیے بھی کیا۔ پھر ایک انگلی سے حضور علیہ السلام کے وہ یتیم بچہ ہے اور دوسری انگلی سے حسنین کریمین ہے، اور بچے بھی عیدگاہ کی طرف پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ یتیم حضور کی انگلی پکڑ کر ناز کرتے ہوئے اعلان کر رہا تھا کہ مزہ آ گیا یتیمی کا، تھا تو یتیم لیکن آج مصطفیٰ کی انگلی پکڑے جا رہا ہوں۔ عید کی خوشیوں میں اوروں کو ضرور شامل کیجیے گا۔ وَتَقْرِي ضَيْف، اور حضور آپ مہمان نواز ہیں، لہٰذا آپ کو کبھی کوئی رنج، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور آخری بات، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو حق کی راہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حق کی راہ میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً تکلیفیں آتی ہیں، مسائل، پریشانیاں، آلام انسان کو گھیرتے ہیں، لیکن کیا خوب قرآن نے کہا لا یخافون لومۃ لائم، جو اس راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان کے خوف اور ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ حق کی بات کریں گے تو یقیناً لوگ آپ کی مخالفت کریں۔ سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور میں تمہیں پتہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی حضور میں آپ کا عاشق ہوں۔ حضور میں تمہیں اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کی حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
تو حضور میں کہ پھر تیار ہو جاؤ، دکھ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں تمہاری طرف اس طرح آئیں گی جس طرح پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے۔ تو جب انسان حق کی راہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو مخالفت تو ہوتی ہے، پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن سیرت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پہ کھڑے ہوئے، لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر پکڑ لیے، راہوں میں کانٹے بچھا لی، جو کل تک صادق امین اور اپنی پریاد عدالت میں پنچایت میں بلا کر فیصلے کروایا کرتے تھے، وہ مخالفت پہ اتنے اتر آئے کہ انہوں نے جو ہے اتنے دکھ دیے، اتنی اذیتیں دی کہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدمین شریفین زخمی ہو گئے۔ اور حضور جب طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین رسول کی دعوت جب دی گئی، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر انکار کر دیا، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات قبول نہیں کی، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ تم مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا ہم آپ کا راز کیوں رکھیں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نیا دین لے کر ہمارے پاس بھی آئے تھے اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی بیٹا تو ایک اور بات تھی، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے، انہوں نے 2 رویا کتاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیاں میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور کیا فرمایا، میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ دین رسول اتنی آسانی سے نوجوانوں ہم تک نہیں پہنچا۔ 3 ماہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تمہارے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا، بھوک پیاس افلاس غربت، لیکن اس کے باوجود دین رسول کا پیغام سنایا جا رہا۔ امام منذری علیہ الرحمہ نے مدینہ المنورہ کا ایک واقعہ لکھا ہے جس سے میں اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سختیوں کے بعد دین ہم تک پہنچا۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کا شامہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا ابوبکر عمر اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر ٹکنے نہیں دیا تو ہم نے خیال کیا کہ ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، کچھ بھوک کا مداوع ہوگا، کچھ پیاس کو قرار ملے گا۔ تو حضور میں جو شے تمہیں گھروں سے باہر لے آئی ہے وہی شے مجھے بھی گھر سے باہر لے آئی ہے۔ پھر چلتے چلتے 2 اور صحابی بھی ساتھ شامل ہو گئے تو آگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنگن آ گیا۔ وہ خوشبو رسول سونگ کر جلدی جلدی باہر تشریف لائے اور آ کر عرض کی کہ حضور چند لمحوں کے لیے میرے مہمان نہیں بنتے۔ تو حضور میں ابو ایوب جیسے آپ کی مرضی۔ آقا کریم علیہ السلام کو لے گئے، گھر جا کے دسترخوان بچھایا، حضور علیہ السلام کو بٹھایا، اہل خانہ کو ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور کہا جلدی سے کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھا کہ چہرے پر آثار نکاہت اور کمزوری اتنی واضح ہے کہ صاف پتہ چل رہا تھا نہ جانے کتنے دنوں سے حضور علیہ السلام نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پریشان ہوئے، گھبرا کے باہر دوڑ لگائی، باغ سے کھجوروں کا خوشہ توڑا، لا کر خدمت اقدس میں پیش کیا۔ عرض کی حضور ابھی کھانا پکنے میں کچھ دیر ہے، اتنی دیر یہ کھجوریں تناول کر لیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا پک گیا، دسترخوان سج گیا، حضور علیہ السلام کو دعوت طعام دی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے تو پردہ ہٹایا تو نیچے گوشت کی بوٹیاں دیکھی تو آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ ایک ہاتھ آگے بڑھا کر روٹی اٹھائی اور اس پہ چند بوٹیاں رکھتے ہوئے ایک خادم کو دیکھتے ہوئے کہا جاؤ میرے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے، میں دیکھو میری بیٹی بھوکی بیٹھی ہو میں کس طرح تبلیغ کا شیڈول برقرار رکھ سکتا ہوں، لیکن فاطمہ بنت رسول
کس قدر فاقوں میں مبتلا رہی، لیکن دین رسول کا پیغام سنایا جاتا رہا، یہاں تک کہ آل رسول نے اپنا خون اس دین کی بنیادوں میں رکھا اور پھر یہ دین ہم تک پہنچا۔ سینکڑوں صحابہ نے شہادتیں پیش کی اور آل رسول نے کربلا میں 71 لوگ پیش کر دیے، اور پھر جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ یہ دین اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ آج ہم مسجدوں میں آئے تو مخملی مصلے بچھے تھے، گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا، اور ہیٹر سلگ رہے ہیں تو کبھی اے سی آن ہے۔ آج ہمارے لیے سجدہ مشکل ہے یا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا جنہوں نے برستے ہوئے تیروں میں نہ روزہ چھوڑا تھا اور نہ نماز قضا ہونے دی تھی؟ یہ سوال میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ آج کسی سے پوچھے تو کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے لیے چلنا مشکل ہے یا ان لوگوں کے لیے چلنا مشکل تھا؟ کاش ہم سنجیدگی سے اس موضوع پہ غور کریں گے تو ہمارے اندر بہت ساری کمیاں کوتاہیاں سامنے آئیں گی، اور دوسری طرف سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن پہلو مجھے اور آپ کو اس بات پر آمادہ کریں گے۔ انہوں نے تو اتنے دکھ جیت کر، اتنی مصیبتیں اٹھا کر، اتنی پریشانیاں جو ہے ان کا مقابلہ کر کے دین ہم تک پہنچایا۔ ہم نے دین کے ساتھ کیا وفا کی، ہم کس حد تک کھڑے ہیں دین رسول کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، بالآخر قبر اور حشر کا منظر نامہ پیش کر دیا جائے گا، اور ہر کسی کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ زندگی عیش و عشرت سے گزری، پھر بھی گزر جائے گی۔ یہ پریشانیوں دکھوں میں گزری، پھر بھی بالآخر گزر جائے گی۔ ہم سب نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہے، تھوڑا مشکل صحیح، لیکن بالآخر افطار کا وقت تو آنا ہی ہے، اور افطار کے وقت حقیقی راحت اور خوشی اسی کو ہوگی جس نے سارا دن روزے کے ساتھ گزارا ہوگا، اس کے حقوق ادا کیے ہوں۔ اور اگر ایک شخص نے روزہ رکھا نہیں ہے تو شام کے وقت اس کے لیے ایک روٹین کا کھانا ہے، تو دن اس کا بھی گزر گیا جو سارا دن کھاتا پیتا رہا، دن بیٹا اس کا بھی گزر گیا جو سارا دن بھوک اور پیاس کاٹتا رہا۔ تو زندگی عیش و عشرت میں بھی گزر ہی جائے گی، لیکن اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہو سکتا ہے جب ہم چلیں تو دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، شاید کہ ہمیں معاشرہ بھی وہ سٹیٹس نہ دے، شاید کہ خاندان والے بھی اس طرح سے ہمیں ساتھ کھڑے ہو کر استقبال نہ کریں، لیکن یہ زندگی ہے، بالآخر گزر جائے گی۔ حلال جائز ذرائع کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ اللہ نعمتیں عطا کرے تو اس کا انعام ہے، لیکن اگر شریعت کی حدود پھلانگ کر، دین رسول چھوڑ کر عیش و عشرت کی زندگی ملے تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ کوئی مانتا ہے تو پھر بھی اچھا، کوئی نہیں تسلیم کرتا تو موت کا فلسفہ نہیں بدلا جا سکتا۔ لوگوں نے خدا کا انکار کیا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، لیکن موت کا کوئی آج تک انکار نہیں کر سکا، کیونکہ یہ اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے جو باہر کیف انسان کو دیکھنا پڑتی ہے، اور اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن مجید سورہ کاف اٹھائیں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزع کا وقت جو موت کا ہے وہ آنا، اس کا آنا برحق ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کا جب جھٹکا آئے گا، ہر شخص کو قبر سے کھڑا کیا جائے گا، اس کو ہام کر کے ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ تک لے کر جائے گا۔ آگے قرآن کے لفظ ہیں، وہ کیا کہے گا؟ لقد كنت في غفلة من هذا، یہ ہے وہ دن قیامت کا جس سے تو غافل تھا، جس سے ساری زندگی تو دھوکے میں رہا۔ تو کہتا تھا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈیٹھا، جس نے بنایا ہے صاحب وہ دکھائے گا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، قرآن کا لہجہ دیکھیں کتنا حقیقت کے بالکل عین مطابقت میں کہا، یہ وہ دن ہے جس سے تو غافل تھا۔ فبصرك اليوم حدید، اللہ فرماتا ہے ہم سارے پردے اس کی آنکھوں سے اٹھا دیں گے اور نظر تیز کر دیں گے تاکہ اس کو وہ معاشر کا منظر نظر آ جائے۔ جو اچھے اعمال والے ہوں گے ان کو مجدہ رحمت سنایا جائے گا اور ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ خوش قسمت جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، وہ اتنے خوش ہوں گے، اتنی مسرت ہوگی، اس کے ملنے پر اتنی خوشی ہوگی کہ اس کا جو لہجہ ہوگا قرآن نے اس کو محفوظ کیا۔ وہ خوش قسمت جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
आओ आओ ये देखो मेरी किताब पढ़ो, ये मेरा नामा अमल देखो तो सही, मैंने कितनी मेहनतें की। इन्नी वनंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे बड़ा यकीन था मैं इस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। मैं जो जगरते रत जगह काटता रहा, मैं जो मेहनत करता रहा, आंखों की हिफाजत करता रहा, जुबान पे मैंने पहरे उठाए, मैं मुआशरे के साथ नहीं चला। आओ देखो आज मेरा नामा अमाल तो पढ़ के देखो। वो उस वक्त नाज़ा होगा फी जन्नतिन आलिया, अल्लाह माता आली शान जन्नत हम उसको अता करें, ऐसी जन्नत के जिसकी नेमतें उसके पास झुक झुक के उसको सलाम कर रही हो। तो वो कामयाब शख्स होगा जहां से वो जन्नती गुजरेगा, फरिश्ते उसको सलामी पेश करेंगे, हूरें उसको सलाम पेश करेंगे, रिदवान उसको सलाम पेश करेंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम तिबतुम, तुम्हें सलाम हो, क्या खूब जिंदगी गुजार के आए हो। तो ये जिंदगी खत्म तो हो जानी, लेकिन जिसने अच्छी गुजारी होगी जब जन्नत के दरवाजों के करीब पहुंचेगा, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा, अल्लाह कुरान में मतलब जब वो जन्नत के दरवाजों के करीब पहुंचेंगे दरवाजे खुद खोल दिए जाए और फरिश्ते क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम्हें सलाम हो, क्या खूब जिंदगी गुजार के आए। प्रोटोकॉल है ना उस जन्नती का। अच्छा, कभी फरिश्ते सलाम करेंगे, कभी गुजरेगा तो रिदवान सलाम करेंगे, कभी हूरें सलाम करेंगी, कभी गिलमान सलाम करेंगे। और फिर सूरह यासीन में तो अल्लाह ने हद कर दी, फिर एक आवाज आएगी सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, रब्बे रहीम भी तुम्हें सलाम पेश करता है। रब रब हो के बंदों को सलाम पेश करेगा क्योंकि वो जिंदगी अच्छी गुजार के आए होंगे। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिह, और वो बदनसीब जिनके नामा अमाल उनके बाएं हाथ में आएंगे, उस वक्त वो डाढ़े पछताएंगे, लेकिन उनका पछताना उस वक्त का काम नहीं आएगा और वो बदनसीब लोग होंगे, वो नामुराद होंगे। और उस वक्त जब उनको उनके नामा अमाल पकड़ाए जाएंगे, वो क्या कहेंगे, या लैतहा कानतिल कादिया, काश आज मौत ही आ गई होती, वलम अद्री मा हिसाबिया, काश मुझे ये हिसाब, ये रिजल्ट पता ही ना चला होता मेरा बना क्या है। अल्लाह अकबर, वो हसरत से ये कहेगा, लेकिन उस वक्त पछताना कुछ काम नहीं आएगा। फिर क्या कहे, वो क्या कहेगा, अल्लाह अकबर, हालांकि अन्नी सुल्तानिया, मेरी सारी बादशाहत खत्म होगी, मेरे सारे दलाइल खत्म हो गए। सुल्तान का एक माना उलमा ने ये भी किया कि वो जो टेबल टॉप का मास्टर था, वो जो 2 जमा 2 4 बड़ी जल्दी निकाल लेता था, हालांकि सुल्तानिया, वो कहेगा मेरे दलाइल भी खत्म हो गए, ये दलाइल तो सुनते नहीं है, जिनके सामने मुझे खड़ा किया कि ये दलाइल तो सुनते नहीं है, मेरे दलाइल खत्म हो गए, मैं चीख चीख के थक गया। लेकिन उस वक्त फिर हुक्म क्या होगा, खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू, इसको पकड़ो, तोप डालो और झोंक दो इसको जहन्नम में। फिर कहा जाएगा तुम फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फस्लुहु, बेटा ये कुरान मजीद की आयत तो हतमी फैसला है कि यूं ही नहीं फेंका जाएगा जहन्नम में। कहा जाएगा तुम फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फस्लुहु, 70 गज लंबी जंजीर लाओ और इस मुजरिम को उसमें जो है वो बांध करके फेंक दो। वला यूसिकु वताकहु अहद, अल्लाह कुरान में आता है फिर हम जैसा बांधने वाला कोई तुम्हें देखा ही नहीं होगा। जिस तरह रस्सियों में जंजीरों में जकड़ करके उसको जहन्नम में डाला जाएगा और वो क्या कहेगा, वदू सुबूरा सुबूरन वाहिदा, काश एक मौत ही आ जाए। फिर जवाब क्या आएगा, ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा वदू सुबूरन कसीरा, एक मौत ना मांगो, कई मौतें भी मांगो, तो आज मौत नहीं आएगी। उस वक्त का पछताना बेटा बहुत बड़ी पछताना होगा, लेकिन उसका पछताना काम नहीं आएगा। वक्त पर काफी है, एक कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत, बरसा मींह तो फिर किस काम का। कल याद आएगा कोई चीख चीख के हमें अल्लाह रसूल की दावत देता था, कोई हमें बुलाता था, साहिब जिंदगी खत्म हो जानी है, ये 4 दिन की कहानी है, फिर कब्र और हशर और फिर मंजिल आगे खड़ी है तुम्हारे सामने। लेकिन उस वक्त का पछतावा बेटा कुछ काम नहीं आएगा। आज जवानी है, तुम्हारे चमकते चेहरे हैं, अल्लाह को जवानी की तौबा कबूल है, अल्लाह की रहमतें झूम जाती हैं जब कोई जवान जवानी में तौबा करता है। जिंदगी ऐशो इशरत से गुजरी, मैंने कहा फिर भी गुजर जाएगी। खौफे खुदा, खशियत इलाही, ये मुश्किल तो है, आंखों पे शरीयत के पहरे, ख्यालात पे पहरे, हाथों पे पहरे, जुबान पे पहरे और अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक ढालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर ये मुश्किल है
تو کل اللہ نے راحت جنت کی بھی رکھی ہے اور ساری تھکاوٹ اتر جائے گی جب اللہ اپنے بندے کو انعام و اکرام سے نوازے گا۔ یہ وہ بنیادی فلسفہ اسلام کا جس پر اسلام اپنے آنے والوں کو دعوت دیتا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں آپ نے اتنے دوستوں کو جمع کیا اور اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا۔ یہ کچھ مشکل ہے، یقیناً جب میں خود الحمدللہ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں پڑھا ہوں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے لوگوں کو جمع کرنا، مجھے اس کی بالکل قدر ہے۔ اس دور میں شاید کوئی دوسرے ٹائٹل سے پروگرام ہو تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، لیکن کچھ مشکل سے ہی یہ اس بات کی علامت ہے یہ راہ حق ہے، یہ اس بات کی علامت ہے یہ راہ دین ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم صحیح راہ پہ چل رہے ہو۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنا انداز معاشرت، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیجئے۔ یہی سرخروئی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی دارین کی سعادت اور فلاح، فوز اور کامیابی کا پیغام ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک میرے ان جوانوں کی اس کاوش کو قبول فرما، دوستوں کو دعوت دی، بہنوں اور بیٹیوں نے بھی شرکت کی، سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے جو سنا جو کہا عمل کی توفیقات عطا فرما۔ حضور اسلام کی سیرت طیبہ کی یہ سارے پہلو ہمیں عملاً اختیار کرنے کے جذبے نصیب فرما، آنکھوں کو طہارت، خیالوں کو پاکیزگی کا نور نصیب فرما، روزوں کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو اپنانے کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو فکر آخرت کا عنوان قرآن مجید نے بیان کیا ہمیں اس کو سمجھنے کا جذبہ نصیب فرما، قرآن مجید کی تعلیمات سے خود کو آراستہ و پیراستہ کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ وہ اصحاب الیمین جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں لکھ دینا، ہمارے اعمال جنتیوں والے بنا دے، ہمیں جہنم کے عذابات سے محفوظ رکھنا۔ میرے ان دوستوں کو برکت عطا فرما، یہ مسافر گھر بار چھوڑ کر دین کا علم اور اصلی علوم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، یا اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ جن دوستوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی، دعوت دی، پہنچنے والوں نے وقت مینج کر کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنا 1 گھنٹہ 1.5 نکالا، یا اللہ اس عمل کا ایک ایک حصہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یقین حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر نبیوں اور صبر